میلاد مصطفیٰ پر دنیا اسلام میں ہر مسلمان، ہر ایمان والا نبی کی خوشی مناتا ہے، نبی کی خوشی مناتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ نبی کی پیدائش پر خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن عظیم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب، آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر خوشی منائیں۔ اس سے پیشتر بھی میں نے اس آیت کریمہ پر بیان کیا کہ نبی اللہ کا فضل ہے، نبی کی اللہ کی رحمت ہے۔ آج یہ عرض کرو کہ یہ بتائیے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، کرتے ہیں؟ عقیقہ کرنے کا حکم ہے، یہ عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے؟ عقیقے کی وجہ کیا؟ عقیقہ آپ کرتے ہیں، شاید آج تک اس کے ذہن پہ آپ کے اس کا فلسفہ نہ ہو کہ عقیقہ کرتے کیوں ہیں؟ عقیقہ فرض و واجب نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کا عقیقہ نہیں ہوا، وہ گناہگار ہے نہیں، مگر حکم ہے شریعت کا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو لوگوں 7ویں دن عقیقہ کرو، 7ویں دن نہیں تو 14واں دن، 14واں نہیں تو 21ویں دن، اور اس کے بعد جب چاہے کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ اللہ نے تم کو یہ نعمت عطا فرمائی، تو اس بچے کی ولادت کی خوشی میں تم عقیقہ کرو، کھانا بناؤ، کھانا کھلاؤ، جانور ذبح کرو، لوگوں کو اس کا گوشت تقسیم کرو، اس لیے کہ اللہ نے تم کو یہ اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو لوگوں، عام بچہ ہو تو حکم ہے کہ عقیقہ کرو، جانور ذبح کرو، گوشت تقسیم کرو یا کھانا بنا کر کھلاؤ۔ اپنا بچہ ہوتا ہے تو عقیقہ بھی کیا جاتا ہے، جانور بھی ذبح ہوتا ہے، کھانا بنا کر کھلایا بھی جاتا ہے، خوشیاں منائی بھی جاتی ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو تو اب یہی کھانا بنانا ناجائز ہو جائے، یہی خوشیاں منانا شرک ہو جائے؟ نہیں۔ تو لوگوں، عقیقہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ نے تم کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو جس نبی کے صدقے پہ اللہ نے اولاد دی ہے، جس نبی کے صدقے پہ اللہ نے ماں باپ دیے، اس نبی کی آمد پر خوشی کیوں نہ منائے؟ دوسری بات یہ، جب خوشی انسان مناتا ہے تو اس پر خرچ بھی ہوتا ہے۔ خوشی یوں ہی نہیں کہ بیٹھے بیٹھے وہ ہنستا رہے گا، کوئی کہے گا بے وقوف ہو گیا، پاگل ہو گیا، میں خوشی منا رہا ہوں، ہنس رہا ہے، کیا ہوا؟ خوشی منا رہا ہے، تو یہ پاگل ہو گیا۔ ہمارے برار میں کہتے ہیں کہ اس کے چالانے گر گئے، اٹھانے گر گئے، کہتے ہیں اس لیے کہ وہ یوں ہی ہنس رہا ہے، پاگل ہے۔ جب خوشی مناتا آدمی تو کچھ خرچ کرتا ہے، خوشی مناتا ہے تو جانور ذبح کر رہا ہے، خوشی مناتا ہے تو پیڑے لا رہا ہے، لڈو لا رہا ہے، بیٹی ہے تو جلیبی لا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ خیر مما یجمعون، اے لوگوں، میرے محبوب کی ولادت پر، رحمت اور نعمت پر، فضل الہی پر خوشی مناؤ، اور اس خوشی میں جو تم خرچ کرو گے وہ خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ مما یجمعون، جو کچھ جمع کر کے رکھو گے، یہ خرچ کرنا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ نبی کی میلاد پر خوشیاں مناؤ، خوب خرچ کرو، اور آج ہم خوشی مناتے ہیں، سڑکوں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، گھروں کو، دکانوں کو سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں۔ بعض اوقات اس پر اعتراضات کے سوالات ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ لائٹنگ لگانا، یہ جھنڈے لگانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حالانکہ کئی احادیث میں اس کا تذکرہ، مدارج النبوہ میں اس کا تذکرہ ہے، سیرت ابن ہشام میں اس کا تذکرہ ہے، سیرت انبیاء میں اس کا تذکرہ ہے، اور وہ تذکرہ یہ کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لانے لگے، پیدا ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل 3 جھنڈے لے کر جاؤ،
3 جھنڈے لے جاؤ، فرشتوں کی جماعت کو ساتھ میں لے جاؤ۔ جبریل امین، یہ روایت کس کی ہے؟ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہ زمین روشن ہو گئی، اور میں نے مکے سے شام تک کے محلات کے تمام حجابات کو اٹھے ہوئے دیکھا۔ مکے سے شام تک تمام حجابات اٹھ گئے اور میں نے روشن دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ جبریل امین فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا اور ایک جھنڈا مشرق میں لگا مغرب میں لگایا، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا، اور میرے بیٹے محمد کی ولادت ہو گئی۔ یہ جھنڈے کیوں لگائے گئے؟ اس لیے کہ آنے والا جو آ رہا ہے وہ اس شان کا مالک ہے کہ اس کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی اور مغرب میں بھی ہوگی، اور خانہ کعبہ پر جھنڈا لگا کر یہ بات ثابت کی گئی کہ لوگوں مصطفیٰ کی آمد پر جھنڈے لگاؤ، مصطفیٰ کی آمد پر جھنڈے لگاؤ، اس لیے کہ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے اپنے گھر پر جھنڈا لگایا، تو تم اپنے گھروں پر جھنڈا کیوں لگاتے؟ جب خانہ کعبہ پر اللہ کے گھر پر جھنڈا لگ گیا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اپنے اپنے گھروں پر جھنڈا لگانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور خوشیوں کا اگر معاملہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آ گئی تو اللہ نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ارشاد فرمایا، اس کو آسمانوں کے ستاروں کو حکم ہوا کہ ستاروں تم نیچے آ جاؤ تاکہ زمین پر تمہاری روشنی پڑے۔ بادلوں کو حکم دیا کہ تم برسنا شروع کرو، بادل برسنے لگے، رم چھک بارشیں ہونے لگی، یہ زمین سبزار ہو گئی، اور درختوں کے پتے ہرے ہو گئے، اور پتوں میں پھول کھل گئے، پھولوں میں پھل آ گئے، بلبلیں گنگنانے لگی، اور مشرق سے جانور مغرب کی طرف دوڑ پڑے، مغرب سے مشرق کی طرف دوڑ پڑے۔ مغرب کے جانوروں نے مشرق کے جانوروں سے پوچھا، مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں سے پوچھا، جب ان کی یہ بارش سے ان کی حالت تبدیل ہو گئی، ان کے جسموں پر گوشت آ گئے، ان کے تھروں میں دودھ بھر گیا، دوڑتے ہوئے ان جانوروں کی ملاقات ہوئی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہر جانور ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ مصطفیٰ کی ولادت ہونے والی ہے، مصطفیٰ کریم کی ولادت ہونے والی۔ اور پھر جبریل امین علیہ السلام و تسلیم تشریف لائے اور مشرق و مغرب میں جھنڈے گاڑا، جو انداز اس انداز میں آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوگی۔ تو لوگوں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ستاروں کو حکم دیا کہ زمین کی طرف جائے، کہ زمین روشن ہو جائے۔ اسی دلیل سے ہمارے علماء قیاس کرتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو روشن فرمایا، لہذا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آئے تو تم بھی اپنے اپنے گھروں کو روشن کرو، چراغاں کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر بعض لوگ بھولے بھالے مسلمانوں سے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت پر خوشی ٹھیک ہے مناؤ، ایک بار مصطفیٰ کی ولادت ہوئی یا بار بار ولادت ہوئی؟ نبی کی ولادت تو ایک ہی بار ہوئی، تم ہر سال ولادت کیوں مناتے ہو؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کتنے بار نازل ہوا؟ کتنے بار نازل ہوا؟ ایک بار۔ ہر 27 کو ختم قرآن منا کر پوری رات جاگ جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ رات ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اور ہر مسجد میں لوگ اس آیت کریمہ کو تلاوت کرتے ہیں بیانات میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لوگوں، قرآن ایک بار نازل ہوا تو ہر سال شب قدر منائی جاتی ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اگر ہم ہر سال منائے تو تکلیف کیوں؟ ایک بار قرآن نازل ہوا۔ اور سنو، شب قدر میں جو رات میں خوشیاں منائی جاتی اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون؟ جن کو ہر مکتبہ فکر کا شخص مانتا ہے،
اپنا بزرگ مانتا ہے. سینکڑوں سال یہ ساتھ ہو گئے. وہ فرماتے رب کی جناب پہ اگر میری نجات کا کوئی ذریعہ ہے وہ ذریعہ ایک نظر آتا. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں وہ یہ کہ میرے پاس میرے نامہ اعمال پہ وہ نمازیں وہ تہجد وہ روزے نہیں کہ رب کی جناب پہ پیش کروں، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے سبب مجھے امید ہے کہ میرا رب میری بخشش فرما دے گا. اور امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کو محدث علم کے جناب کہتے ہیں، وہ فرماتے ایک عمل ایسا ہے کہ جو میری نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا حضور وہ عمل کون سا؟ آپ فرماتے کہ ہر سال شب ولادت مصطفیٰ کے موقع پر میں کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ ملت پیش کرتا ہوں، اور اسی عمل کے سبب مجھے امید ہے کہ اللہ میری بخشش فرما دے. تو لوگوں شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو خوشی منائی جائے. وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے تو شب میلاد تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن نہیں بلکہ صاحب قرآن تشریف لایا. قرآن نازل ہو تو وہ رات 1000 مہینے سے افضل ہو جائے تو جس رات میں قرآن والا تشریف آیا ہو وہ رات شب قدر سے افضل کی نہ ہو. اس کی بات یہ ہے شب قدر اس لیے افضل ہے کہ تنزل الملائکہ، اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے. میں قرآن پیش کر رہا ہوں، خوشی خوشی میں جوش میں نہیں کر رہا ہوں، قرآن پیش کر رہا ہوں. شب قدر اس لیے افضل ہے کہ سورہ انزلنا میں سورہ قدر میں تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اس رات میں فرشتے جبریل امین کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر عبادت کرنے والے کو سلام کرتے ہیں. لوگوں جس رات میں فرشتے نازل ہو وہ رات شب قدر بن جائے تو جس رات میں نبیوں کا امام آیا ہو وہ رات شب قدر سے افضل کیوں نہ ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کیوں ہو نبی ٹھیک ہے نبی پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو، مگر اسی رات حضور کی وفات بھی ہوگی تھی. تو حضور کی خوشی مناتے تو وفات کون منائے گا؟ ہم کہتے ہیں وفات وہ منائے جن کا نبی مر گیا ہو. ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے. اس لیے اس کو محبت کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، جب اب تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. اب آئیے قرآن سنیں. 16ویں سپارے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے. ایک آیت کریمہ ہے، آپ فرماتے ہیں سلام علیہ ولدت واموت ویوم یبعث حیا. ویسے شارٹ باتیں بتا رہا ہوں، جمعہ کا دن بہت شارٹ میں رکھتا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو اچھا رکھے. آپ اینڈ تک پر جاتے ارے میری قوم کے جوانوں یار جمعے کے دن تو آیا کرو، جمعے کے دن تو ذرا جلدی آیا کرو تاکہ کوئی بات آپ تک پہنچے اور اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ مضبوط ہو. اس لیے آیا کرو. میرے مجھ کو خوش کرنے نہیں، اس لیے کہ آپ بازاروں میں گھومتے ہو اور آپ تک جو باتیں پہنچتی ہے نا، جو آپ کو برقرارے کے گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، کبھی اسی دن تو وفات نہیں ہوگی. اور اس لیے ہمارے پاس آیا کرو، جمعہ کے دن جلدی آیا کرو تاکہ ہم آپ کو وہ میڈیسن دے، ہم آپ کو وہ کیپسول دے کہ وہ کیپسول جب آپ کسی کو کھلائیں گے وہ تمام جراثیم مر جائیں گے. وہ بیماری بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ حضور کی وفات پر کون منائے گا؟ تو نبی کی وفات کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم سلام علیہ یوم ولدت ویوم یبعث حیا، کہ آقا فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میری سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا وہ دن کی سلامتی کا دن ہے، اور جس دن ویوم اموت، جس دن مجھے موت آئے گی وہ دن کی سلامتی کا دن ہے. ویوم یبعث حیا، اور جس دن میدان محشر میں میں اٹھایا جاؤں گا تو وہ دن بھی میرے لیے سلامتی کا دن ہوگا. تو نبی کا دن تو پیدائش کا بھی سلامتی کا ہے، موت کا دن بھی سلامتی کا دن ہے، جو میدان محشر میں اٹھیں گے وہ بھی سلامتی کا دن ہے. اور ایک سارے اعتراض ہوتا ہے کہ عید تو دو ہی ہے، ایک بقرعید
ایک رمضان عید کہ عید میلاد النبی تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ سوال سنا آپ نے؟ سنتے ہو گے نا آپ نے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کیپسول یہ میڈیسن رکھو اپنے پاس، جتنے جراثیم جو ہے نا وہ سب مر جائیں گے۔ عید کسے کہتے ہیں؟ عید دو واجب ہے۔ آؤ حدیث شریف اٹھاؤ، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الجمعۃ عید المؤمنین، کہ جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن۔ بات صاحب ہو گئی؟ ایک سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 52۔ کتنے ہفتے؟ ان الجمعۃ عید المؤمنین، عید کا دن، جمعے کا دن مومنوں کے لیے کون سا دن ہے؟ عید کا دن۔ سال میں 52 عید مناتے ہو، اعتراض نہیں۔ اور وہ عید کتنی ہو گئی؟ 54 عید خوشی سے منائی جاتی ہے۔ اور 55ویں عید میلاد النبی کا جب معاملہ آتا ہے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو بخار آ جاتا ہے۔ لوگوں کو پتا چلا عید کا دن جو ہے نا یہ خوشی کا دن ہے۔ اور آئیے یہ جمعہ کا دن عید کے دن کیسا ہو گیا؟ عید جمعے کا دن، عید کا دن کیوں؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے لوگوں جمعے کا دن عید کا دن اس لیے ہے کہ یہی وہ دن ہے، کون سا؟ زور سے بولو یار، ہے آپ بیدار ہے؟ جمعے کا دن عید کا دن کیوں؟ اس لیے کہ اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن ان کو وفات کی عطا فرمایا۔ کیا کون سب کلیئر؟ جمعے کا دن عید کا اس لیے فرمایا گیا کہ اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا بھی فرمایا اور اسی دن آپ کو موت کی عطا فرمائی۔ آدم کی پیدائش اور موت کا دن عید کا دن ہو جائے تو میرے نبی کی پیدائش اور موت کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا، عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ لوگوں جو لوگ نبی کو یہ بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے یار، ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ عام انسان بھی مر جائے نا قبرستان میں جائے، آقا فرماتے قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ حدیث میں کوئی مائی کا لال میری یہ تمام باتوں کو قائل نہیں کر سکتا، حدیث پیش کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے قبرستان میں جاؤ کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ تو قبر والے سنتے مردے سنتے، آقا فرماتے تمہارا سلام نہیں تمہارے چلنے کی آواز بھی سنا کرتے ہیں اور مردے یہ بھی پہچانتے ہیں کہ آنے والا کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مردہ سمجھ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا چچا ہے، میرا باپ ہے، ارے وہ جب پہچان رہا ہے تو مدینے والا اپنے غلاموں کو ہی پہچانے گا۔ سبحان اللہ۔ مدینے والا اپنے غلاموں کو ہی پہچانے گا۔ لہٰذا آئے لوگوں عید میلاد النبی کی خوب خوشیاں مناؤ اور خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فرمان ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی منائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہے، ایسی ہے خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ فرماتا محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت پر خوشی منائے۔ لہٰذا نبی کے ساتھ اللہ کی فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے، ایسی رحمت ہے کہ اسی کے صدقے میں اللہ نے کائنات کی ہر نعمت عطا فرمائی۔